السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو اس بات کا خبر ہوگی کہ بہت ہی بڑے عالم جن کو حافظ محمد یوسف پسروری حافظہ اللہ تعالیٰ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور الحمدللہ کافی عرصے سے وہ دین کا کام کر رہے ہیں۔ تو ناظرین، آج ان کی جو وائف، ان کی اہلیہ دنیا سے چلی گئی، یعنی یہ دنیا فانی سے وہ کوچ کر گئی ہیں۔ تو ناظرین دیکھیے، پہلے تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ان کے بیٹوں کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور حافظ محمد یوسف پسروری حافظہ اللہ تعالیٰ کو بھی اللہ پاک صبر جمیل عطا فرمائے۔ آخر ناظرین، آپ کو پتہ ہو، جو وفادار بیوی ہو اور ان کے ساتھ محبت اور پیار تو ہوتا ہے، تو پھر بھی دل میں آتا ہے، تو اس لیے ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ان کی اہلیہ کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، اللہ پاک ان کی بخشش فرمائے، اور حافظ محمد یوسف پسروری حافظہ اللہ تعالیٰ اور ان کے بیٹوں کو اللہ پاک صبر جمیل عطا فرمائے۔ تو ناظرین دیکھیے، اس دنیا کے اندر جو بھی آیا ہے جانے کے لیے آیا ہے، رہنے کے لیے کوئی بھی نہیں آیا۔ اگر دیکھیں گلستان ہے، ایک وقت آئے گا وہ بھی جو ہرا بھرا ہے وہ بھی سوکھ جائے گا۔ ایسے ہی جو بھی دنیا کے اندر انسان، پرند چرند جو بھی آئے وہ دنیا سے جانے کے لیے آئے۔ کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ہمیشہ ہی یہاں پہ رہنے کے لیے آیا ہوں، نہیں، بلکہ قرآن کہہ رہے ہیں، سورہ رحمان کی آیت ہے، فرمایا کل من علیہا فان۔ یہ پوری دنیا جو ہے یہ فانی دنیا ہے، ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے۔ اگر ذات باقی رہے گی تو وہ کون سی ہے؟ سورہ رحمان کی آیت وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ صرف ایک اللہ رب العالمین کی ذات باقی رہے گی، باقی ہر چیز دنیا سے چلی جائے گی۔ ایسے ہی ہم قرآن کی ایک اور آیت پڑھ لیتے ہیں، فرمایا كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، تو کامیاب قیامت والے دن کون ہوگا؟ فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز۔ یہ نہیں کہ دنیا کے معاملے کے اندر بندہ کوئی کوٹھی بنا لے تو کہتا ہے میں کامیاب ہو گیا ہوں، کوئی بندہ اچھی گاڑی خرید لے تو کہتا ہے میں کامیاب ہو گیا ہوں، اور آج کا کوئی بن جائے وزیر اعظم کہتا ہوں میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ ایسا نہیں ہے۔ کوئی ایم پی اے بن جائے تو یہ کامیابی نہیں ہے، ایم این اے بن جائے یہ کوئی کامیابی نہیں ہے۔ تو یہاں پہ میں بات کرتا چلوں، اگر کامیابی اور کامرانی یہ ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، جو بندہ جہنم کی آگ سے بچ کے جنت کے اندر داخل ہو گیا وہی بندہ کامیاب ہے۔ تو آگے اللہ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ یہ جو دنیا یہ تو دھوکے کا سامان ہے، یہ تو عارضی زندگی ہے۔ تو ناظرین دیکھیے، جو بھی انسان اس دنیا کے اندر ایسا سمجھ لے، جتنے بھی دنیا کے اندر انسان ہیں یہ سارے کے سارے ایسا سمجھ لے قبروں کا مال ہے، اور یہ بھی سمجھ لے کہ ہم سارے کے سارے اللہ رب العالمین کی امانت ہے۔ تو جیسا کہ حافظ محمد یوسف پسروری حافظہ اللہ تعالیٰ کی اہلیہ دنیا سے چلی گئی، یہ اللہ کی امانت تھی۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی دنیا سے چلا جائے تو کہتے ہیں جی بڑا دکھ ہوا، جی بڑا افسوس ہوا۔ یار اللہ کی رضا کے اندر افسوس نہیں، دکھ نہیں، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی امانت تھی اور اللہ پاک لے گئے۔ جیسا کہ آپ دیکھیں گے، آپ کو ولی کامل امام باقر رحمۃ اللہ گزرے، ان کا بھی تعارف کروا دوں۔ ان کو اللہ پاک نے بیٹا دیا، وہ بیٹا بڑا ہوا ہے تو اس نے پڑھا اور مدرسے میں ڈال دیا، مدرسے کے اندر وہ فارغ ہو گیا، حتیٰ کہ کورس کیا، حتیٰ کہ وہ بھی ایک عالم دین بن گیا۔ اور جب شادی کے قریب یعنی عمر زیادہ ہوئی، جوانی میں پہنچا، تو اللہ پاک نے اس کو اپنے پاس بلا لیا۔ تو امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کی طرف دیکھیے گا، یقین مانیے امام باقر رحمۃ اللہ کا نوجوان بیٹا اللہ رب العالمین کے پاس چلا گیا، اور امام باقر رحمۃ اللہ علیہ جلدی سے وضو کر کے اور
رب کے سامنے ہاتھ باندھ لیے ہیں، وہ صرف ایک ہی جملہ کہی جا رہے ہیں، سجدے میں جا کے بھی یہی کہہ رہے ہیں، اللہ میں آپ پہ راضی، اللہ میں راضی، اللہ میں تیرے پہ راضی، اللہ میں آپ پہ راضی۔ تو ایک گزرنے والا کہنے لگا امام باقر سے، نوجوان بیٹا دنیا سے چلا گیا اور آپ پھر بھی کہہ رہے اللہ میں راضی، اللہ میں تیرے پہ راضی، اللہ میں تیری رضا پہ راضی۔ تو امام باقر رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ میں چاہے کروڑ مرتبہ کہہ دوں، جتنی مرتبہ مرضی میں کہہ دوں، اگر ایک مرتبہ بھی اللہ رب العالمین نے کہہ دیا امام باقر میں بھی آپ پہ راضی، تو میرا تو کام بن جائے گا، اللہ پاک مجھ پہ راضی ہو گیا، تو مجھے اور کیا چاہیے۔ تو ناظرین دیکھیے جتنے بھی آئے یہ قبروں کا مال ہے۔ اور چلیے اب رہ گیا جملہ یہ ہے کہ کہتے ہیں بڑا دکھ ہوا جی، بڑا افسوس ہوا، نہیں ایسا نہیں، اللہ کی رضا کے اوپر دکھ افسوس ایسی بات نہیں کرنی چاہیے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ یہ اللہ کی امانت ہے اور اللہ پاک اپنی امانت کو واپس لے گئے۔ آپ کہیں گے اس کی بھی دلیل چاہیے، یہ موطا امام مالک کی حدیث ہے، تو چلیے یہ بھی ہم حدیث پڑھ دیتے ہیں۔ موطا امام مالک ہے، امام مالک رحمۃ اللہ اپنی موطا کے اندر یہ حدیث لے کے آئے ہیں۔ فرماتے ہیں ایک پڑھا لکھا آدمی، پڑھا یعنی کہ ہر چیز کا علم رکھنے والا، اس کی بیوی دنیا سے چلی گئی ہے، اس کو اپنی بیوی سے محبت بہت ہے، پیار بہت ہے، اب وہ دنیا سے چلی گئی ہے، اس نے اپنے آپ کو کمرے کے اندر بند کر لیا۔ تو کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو باہر نہیں نکالوں گا، میں اندر ہی رہوں گا، کیونکہ مجھے اپنی بیوی سے محبت تھی، اب میں کیسے باہر جاؤں گا کیونکہ بیوی میرے ساتھ جاتی تھی۔ خیر امام یہ لکھتے ہیں کہ وہ اتنا پڑھا لکھا آدمی ہے اور کوئی مسئلہ پوچھتا ہے اس کے غلاموں کو بتاتا ہے، غلام جا کے آگے اس کو بتاتے ہیں، وہ اس کا جواب دیتا ہے، پھر غلام جا کے جو نوکر ہے اس کو جا کے اس کا جواب بتا دیتے ہیں۔ تو ایسے ایک دنا عورت بیٹھی ہوئی، وہ جھاڑو مار رہی ہے، صفائی باہر کر رہی تھی، وہ کہنے لگی عجیب سا بندہ ہے، بیوی دنیا سے چلی گئی اور اپنے آپ کو گھر کے اندر کمرے کے اندر بند کر لیا، کیسا آدمی ہے، کیسا پڑھا لکھا یہ۔ تو وہ آئی ہے، اس نے آ کے دروازہ کھڑکایا، غلام پوچھنے لگے جی بتائیے کیا بات ہے۔ وہ کہنے لگی کہ مجھے نا آپ کا جو لیڈر ہے، جو آپ کا سردار ہے، اس سے میں نے مسئلہ پوچھنا ہے۔ وہ کہنے لگے آپ مجھے بتائیں، ہم کو بتائیں، ہم آپ جا کے ان کو بتائیں گے، آپ کو جواب لا دیں گے۔ کہنے لگے نہیں، وہ مسئلہ ایسا ہے جو سامنے بیٹھ کر ہی مسئلہ حل ہو سکتا ہے اس کے، ورنہ یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے جا کے بتایا، تو خیر ان کے جو سردار، ان کا جو وڈیرا تھا، اس نے بلایا کہ لے کے آؤ اس کو اندر۔ اب عورت وہ سامنے بیٹھ گئی ہے۔ عورت کیا کہنے لگی ہے یہ جو میں نے اپنے بازو کے اندر کنگن پہنے ہوئے ہیں نا سونے کے، یہ میں نے ہمسائی سے لیے تھے، ساتھ والی جو میری ہمسائی اس سے لیے تھے، تو یہ اس کی امانت ہے، کیا میں اس کی امانت کو واپس کروں یا نہ کروں؟ تو وہ کہنے لگا یہ اس کی امانت ہے، اب اس کو واپس کرو، آپ نے کیوں رکھی اپنے پاس؟ تو وہ عورت کیا کہنے لگی مجھے تو کہہ رہا ہے کہ اس کی امانت واپس کر، اور تیری بیوی اللہ کی امانت تھی، کیا تیرا دل نہیں کرتا تھا کہ میں رب کی امانت کو واپس کر دوں؟ تو ناظرین پتہ یہ چلتا ہے کہ بندہ اگر دنیا سے چلا جائے تو کہنا چاہیے یہ اللہ کی امانت سی۔ یقین مانیے جو بھی دنیا میں آیا ہے کوئی رہنے کے لیے نہیں آیا، سارے سارے ہم اللہ کی امانت ہے۔ تو ناظرین دعا کریے گا اللہ پاک حافظ محمد یوسف اسروری حافظہ اللہ تعالیٰ اور ان کے بیٹوں کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور اللہ پاک ان کی اہلیہ کی بخشش فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔